منصا پرنسپل کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ اسکول اس نے اپنے خون پسینے اور ادھورے خوابوں سے بنایا تھا، جسے شروع ہوئے ابھی صرف 6-7 مہینے ہی گزرے تھے۔ نئی دیواریں، نئی کرسیاں اور ان سے جڑے کئی انجانے خواب۔ وہ ہر فائل، ہر رجسٹر خود ایسے باریکی سے چیک کر رہی تھی جیسے یہ کوئی اسکول کی عمارت نہیں بلکہ اس کا اپنا دھڑکتا ہوا دل ہو۔ دوپہر کے وقت سنی وہاں آیا، جس کے ہاتھ میں احمد کا اسکول بیگ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ٹیچر سے ملنے آیا تھا۔ منصا کے آفس کے کھلے دروازے پر رک کر اس نے اپنی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، میڈم اگر اجازت ہو تو کچھ بات کرنی ہے۔ منصا نے چونک کر دیکھا، ہاتھ میں تھما قلم میز پر رکھی سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سنی نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر کا سارا غبار روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور میں 6 مہینے کی چھٹیوں میں آیا ہوں اور ان 6 مہینوں میں مجھے آپا کی شادی کروانی ہے۔ منصا کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے حیرت سے پوچھا، آپا کی شادی؟ وہ تو ہو گئی تھی نا سنی؟ سنی کے چہرے پہ ایک تلخ اور اداسی پھیل گئی۔ اس نے نظر جھکا کر جواب دیا، نہیں منصا، ان کی طلاق ہو گئی تھی، اس لیے میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور جانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے ان کا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ دل میں کوئی ملال نہ رہے۔ منصا نے دل کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے تھوڑے زچ لہجے میں کہا، تو یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہارا اپنا بھی تو گھر بسا ہوا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہی تو ہے، پھر مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں میرے راستے میں آتے ہو؟ سنی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کون سا بسا ہوا گھر منصا؟ میری اور میری بیوی کے بیچ میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، نہ رہ سکتے۔ میں اندر سے تھک چکا ہوں، جانے سے پہلے میں احمد کی کسٹڈی بھی اپنی بیوی کے حوالے کر دوں گا، تاکہ پیچھے کوئی بندھن باقی نہ رہے۔ منصا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ سنی کے لفظوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی اور آنکھوں میں بے بسی کا لتمتنا ہی سمندر۔ اسی شام عدالت میں عثمان کے کیس کی آخری سماعت تھی۔ عثمان جو بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، بولنے کی اور ہلنے کی سکت کھو چکا تھا، چنانچہ اس کی جگہ منصا خود وکیل سے ملنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ یہ سالوں سے ایک لمبا چکر تھا اور خاندانی تنازع تھا، جہاں عثمان کے ہی کزن نے اس پہ جائیداد کا کیس کر دیا تھا۔ بالآخر آج جج نے فیصلہ سنا ہی دیا، عثمان کے حق میں منتقل کر دی گئی۔ جب یہ فتح کی خبر گھر پہنچی تو سب نے روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا، لیکن عثمان کے کمرے میں اب بھی وہی گہرا جان لیوا سناٹا تھا۔ نرسیں اسے دوائیں دے رہی تھیں، اٹینڈنٹ خاموشی سے اس کا سرہانہ ٹھیک کر رہے تھے۔ منصا نے کمرے میں داخل ہو کر کاغذات عثمان کے بے جان ہاتھ میں رکھے اور روتے ہوئے سرگوشی کی، عثمان دیکھو، ہم جیت گئے، عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مگر عثمان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کو تکتی رہیں۔ جیت تو مل گئی، مگر جس کے نام یہ جیت ہوئی تھی وہ خوشی کا ایک لفظ بھی بولنے یا مسکرانے سے بھی قاصر تھا۔ ایک طرف سنی تھا، جس کے پاس زندگی کے صرف 6 مہینے تھے، جسے اپنی آپا کا گھر بسانا تھا، اپنے جگر کے ٹکڑے سے دور ہونا تھا، پھر ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا تھا۔ دوسری طرف عثمان تھا، جس کا وقت اور زندگی بس ایک ہی کمرے کے بستر پر آ کر رک گئی تھی، اور ان سب کے بیچ میں منصا اکیلی کھڑی تھی، ایک نئے اسکول کی پرنسپل، جس کے ہاتھ میں کورٹ کے کاغذات، کورٹ کچہری کے الجھنیں، اور دوسرے ہاتھ میں رشتوں کی الجھی ہوئی ڈور۔ رشتوں کی کیسی لامتناہی الجھنیں تھیں، عدالت کا فیصلہ اور منصا کے دل میں گونجتا ہوا سناٹا کہ وہ اب آگے کیا کرے گی۔